اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ دوران حمل وہ کون کون سی غذائیں ہیں کہ جن کا استعمال کرنا چاہیے اور وہ کون کون سی غذائیں ہیں کہ جن سے اجتناب کرنا چاہیے، چونکہ احادیث معصومین میں وارد ہے کہ دوران حمل عورت کو چاہیے کہ وہ بہشتی غذاؤں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرے اور جہنمی غذاؤں سے زیادہ پرہیز کرے۔ البتہ ہم جداگانہ طور پہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن کو استعمال کرنا چاہیے اور وہ کون کون سی غذائیں کہ جن کو ترک کرنا چاہیے تاکہ آپ کے لیے تشخیص کرنے میں آسانی رہے۔ سب سے پہلے ہم ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں کہ جن کا استعمال کرنا چاہیے، جن کو کھانا چاہیے۔ ان میں تربوز، کھجور، آلو بخارا، ناشپاتی، انگور، آڑو، سیب، انار، خربوزہ اور بہی دانہ یعنی سفرجل شامل ہیں۔ یہ وہ والے پھل ہیں کہ جن کو استعمال کرنا حاملہ عورت کے لیے اور اس کے بچے کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ صادق عالم محمد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حاملہ عورت کو بہی دانہ کھلاؤ کیونکہ اس سے بچہ سرخ اور سفید پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ حاملہ عورت کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ سیب کا استعمال کرے، اس لیے کہ جو بچہ پیدا ہوگا وہ حسین و جمیل ہوگا۔ اسی طرح پھلوں کے علاوہ اگر دیکھا جائے سبزیوں کو، تو تقریباً تمام کی تمام سبزیاں دوران حمل استعمال کرنی چاہیے کیونکہ ان تمام سبزیوں کے اندر وہ تمام ضروری عناصر پائے جاتے ہیں جو کہ بچے کی پرورش کے لیے، اس کی گروتھ کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بادام کا استعمال کرنا، مچھلی کا استعمال کرنا، دالیں یعنی جتنی بھی دالیں ہیں تمام دالوں کا استعمال کرنا، سلاد کے پتے استعمال کرنا، شہد استعمال کرنا، لوبیا، چنے، زیتون کا تیل، دودھ، دہی اور دریا کا پانی استعمال کرنا بھی اس بچے کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ تمام چیزیں استعمال، یعنی اگر ہم بطور کلی بیان کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز استعمال کرنا کہ جس میں کیلشیم اور آئرن زیادہ مقدار میں موجود ہو، اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چاہیے۔ نیز قوت بخش مشروبات، گندم سے بنی اشیاء اور گوشت کا استعمال بھی کرنا چاہیے، یعنی گندم سے چاہے روٹی بنا رہے ہیں، چاہے آپ دلیا بنا رہے ہیں، گندم کو اور کسی چیز میں استعمال کر رہے ہیں، گوشت کو آپ جس طرح بھی استعمال کر رہے ہیں، کسی بھی طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، اور آپ پھلوں سے کیا کرتے ہیں، مشروبات لیتے ہیں، ان کے جوس نکالتے ہیں، تو جو قوت بخش مشروبات ہوتے ہیں ان کا استعمال کرنا بھی حاملہ عورت کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ یہ تو وہ تمام چیزیں ہیں کہ جن کو حاملہ عورت استعمال کرے اور اس کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوتی ہیں۔ البتہ وہ چیزیں کہ جن سے اجتناب کرنا ضروری ہے، ان میں آلو، ٹماٹر، گوبھی، تیز مسالے دار اور چٹپٹی غذائیں شامل ہیں کہ ان سے زیادہ پرہیز کرے۔ آلو اور ٹماٹر سے اس لیے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ ممکن ہے جو بچہ پیدا ہو وہ بے مغز ہو یا دماغی امراض میں مبتلا ہو، وسوسہ وغیرہ، دورہ وغیرہ، نسیان وغیرہ، یعنی جتنے بھی دماغی امراض، جس طرح ہم نے مکمل ایک پوری سیریز بنائی، پلے لسٹ ہماری موجود ہے کہ جس میں دماغی امراض کو بیان کیا گیا، تو اس طرح کی دماغی امراض میں بچے کے مبتلا ہونے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بالائی دار تازہ مٹھائیاں جو ہوتی ہیں کہ جن میں بہت زیادہ گھی اور آئل کا استعمال کیا، تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ ان کے استعمال سے اور زیادہ کھا لینے سے حاملہ عورت کے شکم پر بوجھ بنتا ہے جو کہ اس کے بچے کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اگر دن میں 3 بار کھانے کا اس کا معمول ہے تو وہ کھانے کو 3 دفعہ نہ کھائے بلکہ 3 کے بجائے 4 دفعہ یا کھانے کو 5 دفعہ کھائے، اور 1 دفعہ کھانا زیادہ استعمال نہ کرے بلکہ اس کو وقفوں میں، یعنی اگر وہ ایک ٹائم پہ مثال کے طور پہ روٹی کھا رہی ہے تو اس کو نصف کر لے، اس کو کھانے کو 2 حصوں میں تقسیم کر لے، دوپہر کے کھانے کو 2 حصوں میں تقسیم کر لے، اس طرح رات کے کھانے کو، یعنی ضروری نہیں کہ وہ کھانے کو 3 اوقات میں استعمال کرے بلکہ اگر وہ گھنٹے 2 گھنٹے کے وقفے کے بعد بھی کھانا کھاتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ اس کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دوران حمل جس طرح ہم نے گزشتہ بیان کیا کہ چکنائی اور نمک، تو نمک کے اوپر بطور تاکید زیادہ بیان کیا کہ نمک کے زیادہ استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے چونکہ یہ اس کے لیے مفید ثابت نہیں ہوتا۔ حضرت رسول خدا، آخر میں یہ ایک بڑی مفید حدیث ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں کہ کچھ ایسی غذائیں جو کہ بہشتی ہیں جن کو استعمال کرنا چاہیے، کچھ ایسی غذائیں جو کہ جہنمی جن سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو اسی ضمن میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حاملہ خاتون کی مثال روزہ دار عابد جیسی ہے کہ جو روزہ دار با اختیار ہوتے ہوئے بھی کھانے پینے سے پرہیز کرتا ہے، یعنی اس کو پتہ ہے کہ یہ چیز میرے لیے نقصان دہ نہیں ہے بلکہ میں اس کو استعمال کر سکتا ہوں، لیکن جو کہ حکم خداوندی، خدا نے اس کو روکا، اس نے منع کیا ہے، تو وہ اس محبت خدا میں، اس قربت خدا میں اور خلوص خدا میں کیا کرتا ہے، ان تمام چیزوں کو ترک کر دیتا ہے۔ تو حاملہ خاتون کی مثال بھی ایسی ہے کہ وہ بھی اس روزہ دار عابد کی طرح صبر کرتی ہے، چاہتے ہوئے اگرچہ اس کا دل کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان چیزوں سے پرہیز کرتی ہے، اس کا استعمال نہیں کرتی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو حاملہ خاتون اس طرح صبر کرے گی اس کی جزا آخرت میں ملے گی، جس طرح عابد عبادت گزار کو جزا
قیامت والے دن ملے گی۔ ویسے حاملہ عورت کے اس ثواب کو بھی خدا نے قیامت کے روز کے لیے محفوظ کر رکھا ہے، اور بروز قیامت اس حاملہ خاتون کو اس عبادت کا ثواب ضرور عطا کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔